میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں، جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی، جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی، خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے، وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ، وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ۔ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں، وہ تو دنیا میں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں، پڑی ہے، جا اٹھا کے لا۔ وہ جہنم میں کیسے جائے؟ تو فرشتے ماریں گے چل، اور وہ اس کو لے کے چلیں گے، اور چلتے چلتے دوزخ کا سب سے خطرناک حصہ حاویہ، وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں۔ بددیانت لوگ حاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی۔ امانت کو کھانے والے لوگ حاویہ میں چلے جائیں گے، جو منافقین کی آگ ہے اس میں۔ وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا، کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے، اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا، اس کو اٹھائے گا، کندھے پہ رکھے گا، پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا، چڑھنا شروع کرے گا۔ جب دوزخ کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر حاویہ میں جا گرے گا۔ اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ، پھر یہ واپس جائے گا، پھر اسے اٹھائے گا، پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا۔ جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے، جا لے کے آ۔ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ اس کمانے سے توبہ کریں، یہ کمانا جہنم میں لے جائے گا۔ اور ادھر دوسری سنو، سَيَعْلَمُونَ الْيَوْمَ مَنْ أَصْحَابُ الْكِرَامِ، ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں۔ أَيْنَ الَّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے؟ ارے میرے بھائیو، یہ نماز کی غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں۔ مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ 8ویں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کے آنکھ کیا ہو گیا؟ ان کے کانوں میں ڈانٹ لگ گیا، یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا، یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی، یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں، یا کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کر رہا ہوں، یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں۔ آج نماز عزت دلائے گی، سب سے پہلا اعلان ہوگا، کہاں آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے۔ صرف نماز نہیں، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دے رہے، پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے۔ بھائیو، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں۔ اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا، صرف آپ کو نہیں، آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا۔ آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کسی ایسے ایرے غیر کو قرضہ نہیں دے رہے۔ یہاں مسجدیں والے چندے مانگ رہے، بھائی مسجد کو چندہ دو، مدرسوں والے چندے مانگ رہے، مدرسوں کو چندے دو۔ یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے، اور کہیں صندوقچیاں پھرا رہے، کہیں وہ جھولیاں۔ ایسی مجھے شرم آتی ہے، یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں، ان کی عقلوں پہ بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو، اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں، اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں۔ یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں۔ ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں، اس
इसलिए अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का 67 दफ़ा ये हुक्म चला है, और हर दफ़ा ज़कात के साथ। नमाज नमाज ज़कात ज़कात नमाज नमाज ज़कात ज़कात नमाज। नमाज पढ़ने वाले ज़्यादा हैं निस्बतन ज़कात देने वालों से, ज़कात देने वाले थोड़े हैं, पैसा जाते हुए जान जाती। हमें न दो, अपने गरीब रिश्तेदारों को तलाश करके दें, अपने गरीब रिश्तेदारों को, अपने गरीब पड़ोसियों को। आज जो सही दयानतदार तनख्वाहदार है वो भी मुस्तहिक ज़कात है, अगर वो दयानतदार है तो। अगर रिश्वत नहीं लेता तो आज का एसपी भी मुस्तहिक ज़कात है। मेरा एक दोस्त है एसपी, कहने लगा मैं ज़कात का मुस्तहिक हूं, हालांकि मैं मुल्तान का एसपी हूं, कि 15 दिन मेरे घर में कभी सालन पकता है कभी नहीं पकता। अपने ऊपर सिर्फ खर्च करना। बच्चे को खिलौने की ख्वाहिश थी, 1000 रुपए के खिलौने लेके दे दिए। क्या जुल्म है ये, 1000 रुपए के खिलौने बच्चे को लेके दे दिए। क्या अल्लाह नहीं पूछेगा कि इस 1000 से किसी गरीब के घर का दिया जल सकता था, और किसी के गरीब का एक हफ्ता गुजर सकता था, तेरे किसी मिस्कीन रिश्तेदार के घर में भी कुछ सालन पक सकता था। रिस्क दिया तो उसका होश नहीं कि उसका हक अदा करें, जान दी तो उसका होश नहीं कि इसका हक अदा करें। सजदा जान का हक है, और ज़कात और सदकात ये माल का हक है। मैं कब अपने लिए मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं अल्लाह अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, उनको तलाश करें अल्लाह के वास्ते। अपनी बीवियों से पूछो सोने की ज़कात दी है, दे, वरना तू खुद पकड़ी जाएगी, तेरा जेवर तेरे लिए गंजा सांप बन के तेरी जबान को डसेगा। उनका मैंने तो बच्चियों के लिए संभाल के रखा है, इसकी ज़कात दो फिर ठीक है, वरना इसम को तोड़ के इसकी ज़कात दो, नहीं तो ये माल पकड़वा देगा क़यामत के दिन। नमाज नहीं छुड़ा सकती अगर ज़कात नहीं दी, और ज़कात नहीं छुड़ा सकती अगर नमाज नहीं पढ़ी। मस्जिद बना दी 50 लाख में, अगर खुद नमाजी नहीं तो ये मस्जिद बनाना इसे जहन्नुम से नहीं बचा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जान का भी सही इस्तेमाल करें और अपने माल का भी सही इस्तेमाल करें। हम ऐसे अंधे नहीं हैं कि जो बच्चे ने चाहा ला के दे दिया, जो बेगम ने मांगा उठा के दे दिया। नहीं नहीं, हम पहले देखेंगे अपने ऊपर। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक साल है, हुजूर से मांगने आया, आपने कहा उस्मान के पास चले जाओ। उस्मान से मांगने गए तो आगे बीवी पे लड़ रहे, किस बात पे? यूं कह रहे वो बाहर छोटे छोटे घर होते थे तो बाहर आवाज आ रही, बीवी को कह रहे अल्लाह की बंदी, रात तूने चिराग में बत्ती मोटी डाल दी, वो बत्ती डालते थे ना उसकी रुई की, तो तेल ज्यादा जल गया। तो ये कहने लगे ये किस कंजूस के पास भेज दिया, जो बीवी पे लड़ रहा हो कि तूने बत्ती मोटी डाली है तो ये मुझे क्या दे दूं, ये दमड़ी भी नहीं देगा। जब इनको बाहर बुलाया और खैरात मांगी का वहां से आया हूं, तो उन्हें अंदर गए, एक थैली उठाई, ना पूछा कि कितने चाहिए, ना पूछा कि कौन हो, 3000 दिरहम उठा के दे दिए। वो हैरान होकर कहने लगा यार एक बात तो बताओ। का क्या? कहा ये मुझे तो तूने इतने दे दिए कि मेरी अगली नस्ल को भी काफी हैं, और खुद बीवी पे तू लड़ रहा था कि बत्ती मोटी क्यों कर दी। कहने लगे वो अपनी जात पे खर्च था, वो फूंक फूंक के करना है, ये अल्लाह को दे रहा हूं जितना मर्जी दे दूं, ये तुझे थोड़ा दे, अल्लाह को दे रहा हूं। तो अपनी जान को भी लगाएं अल्लाह पर और अपने माल को भी लगाएं अल्लाह पर। और मेरे भाइयों, अपनी कमाइयों को हलाल पे लाएं और बीवियों को समझा दें कि हम तुम्हारी खातिर दोज़ख में नहीं जा सकते। ये हम इस पर तौबा करें, इस पर तौबा करें। और ये आबादी हर वक्त होनी चाहिए मस्जिद की। चलो कोई जो जहां से भी आया है मस्जिद के आदी बनो मेरे भाइयों। हमारी जमात गई थी उर्दून में 1991 में, तो हम इसराइल के बॉर्डर पर चले। उन्होंने बताया कि ये हमसे आमद रफ्त बातचीत होती रहती है, क्योंकि कुछ अरब इधर रहते हैं, कुछ अरब उधर रहते हैं, रिश्तेदारियां हैं। तो क्या ये यहूदी हमसे पूछते हैं तुम्हारी फजर में नमाजी कितने होते हैं और तुम्हारे जुमे में नमाजी कितने होते हैं।
ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے۔ اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی، چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے، یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے، یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں، اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں۔ میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا، میرا روزانہ ہر جمعہ جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں، میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں۔ 360 دن ہیں، میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں۔ لیکن میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا، اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں۔ جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑیں، چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں۔ جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا، جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ پھر میں کیا مضمون بیان کروں، کیا فلسفے بیان کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذات پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں، مسجد کی دوڑ لگائیں، اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے۔ کیا زندگی ہے، چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے۔ پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی۔ ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں۔ اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان، جو ایسا کریم۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہی میری فریاد ہے، یہی میری پکار ہے۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہو۔